مسلمان ہوتے ہی وفات پا گئے۔ ان خوش نصیب لوگوں میں ایک مخریق یہودی ہے۔ احد کی جنگ میں اپنے قبیلے والوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سچا اور مولود پیغمبر ہے؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ تو کہا پھر اس کی نصرت کیوں نہیں کرتے؟ قبیلے والوں نے جواب دیا، آج ہفتہ ہے یعنی چھٹی کا دن ہے۔ اس یہودی نے کہا، ہفتے کی تعطیل دین موسیٰ علیہ السلام کی رسم تھی اور اسے منسوخ سمجھتے ہیں، انہیں یہ قبول نہیں۔ جب قوم قبیلے سے انکاری جواب ملا تو مخریق تنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لے آیا اور بہت مالدار تھا۔ اس نے اپنی ساری دولت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی اور خود میدان جنگ میں کفار سے لڑتے لڑتے شہداء سے ملحق ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم کے اکثر صدقات اس شہید سعید کے مال و دولت سے تھے۔ ابدی خوش بختی حر بن یزید ریاحی، جس نے سید الشہداء علیہ السلام کا راستہ بند کر کے واپس جانے سے بھی روک دیا اور کربلا میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا، اس کے لیے اتنے بڑے گناہ اور ظلم میں ملوث ہونے کے بعد بظاہر نجات کی امید نہ نظر آتی تھی، لیکن جب روز عاشور امام مظلوم کا خطبہ اور آخری استغاثہ سنا تو منقلب ہو گیا۔ فضل و رحمت الہی شامل حال ہوگی، اس نے توبہ کی اور اپنے کیے پر نادم ہوا، نتیجن شہدائے کرام کے گروہ میں شرف شمولیت حاصل کر لی اور اس طرح ابدی خوش بختی سے فیض یاب ہوا۔ چنانچہ جب آخری لمحات میں امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اسے بشارت دی گئی، تو آزاد ہے جسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا، تو آزاد ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا۔ کیا عقل مند نا امید ہوتا ہے؟ انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسانیت کے اعلیٰ مراتب کیوں طے کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس قسم کی نا امیدی رحمت الہی سے مایوسی حرام یا گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، پھر بھی مومن کے لیے گمان زیب نہیں دیتا کہ روحانی درجات کی پیش رفت کے لیے ظاہری اسباب کو مؤثر سمجھے۔ مثلاً جوانی کی طاقت، سوچ سمجھ اور کام کرنے کی صلاحیت، جذبہ محنت درکار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بہت سے اشخاص مذکورہ ظاہری اسباب سے محروم تھے، مگر جب فضل رحمت خدا معجزن ہوئی تو بلند ترین مقامات پر پہنچ چکے تھے، جیسے فیضل بن ایاز، عمران صابی، برہم نصرانی اور صاحب ریاض وغیرہ لوگ اس وقت خواب غفلت سے بیدار ہوئے جب بڑھاپے سے ضعیف ہو گئے تھے، عمل و محنت کی طاقت ان سے ختم ہو چکی تھی۔ نا امیدی گناہ بزرگ ہے۔ مایوسی کفر کے ناپاک اثار کا لازمہ، رب العزت کی عظمت و شان کے انکار کی مترادف ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کاملہ، فضل و کرم، علم و رزاقیت سے پہچان لیا اور جانتا ہے کہ سارے عوالم امکان کا پیدا کرنے والا، تمام عوالم وجود کو تربیت دینے والا ہے، اس کی قدرت لامحدود، اس کی حکمت رحمت لاتمناہی ہے، تمام ممکنات کے ہر فرد کو جو کچھ ضرورت ہے اس کریم کا فیضان رحمت ہے۔ چنانچہ نا امیدی کے عالم میں متحیر اور غمگین رہنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نا امیدی گناہ کبیرہ ہے۔ خلقت انسانی پر ایک نظر، خالق حقیقی ماں کے رحم میں بچے کی نگہداری سے غافل نہیں رہتا، وہ غذائی مواد کو حیران کن ترکیب و طریقے سے فراہم کرتا ہے۔ بچہ جب شکم مادر سے باہر آتا ہے تو اس کا معدہ نہایت ہی نازک ہوتا ہے، اس لیے وہ نئے عالم کی مخلوق اشیاء سے مرکب غذا ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس بنا پر بچے کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا کی مختلف غذائیں شیر مادر کے ذریعے البن صالحاً اسے بہم پہنچاتا ہے۔ جب غذا ہضم کرنے کی طاقت اس کے بدن میں پیدا ہوتی ہے تو اسے کاٹنے اور چبانے کے لیے دانت مرہم فرماتا ہے اور اسی طرح دوسری ظاہری اور باطنی قوتیں بتدریج پیدا کرتا ہے۔ قدرت کا کرشمہ اور اس کی مہربانی کو دیکھیے۔ ابتدائی پیدائش میں بچہ ضعیف اور ناتواں ہوتا ہے، اس کی نگہداری اور پرورش کرنے کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ میاں کے دل میں شوق و محبت بھر دیتا ہے۔ اس طرح ایک آن بھی اس سے جدا ہونا گوارا نہیں ہوتا اور رات کا آرام، دن کا چین، تمام امکانات اس پر قربان کر دیتی ہے۔ اس لیے معصوم اپنے دعائیا جملوں میں ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار تو میرے ماں باپ سے زیادہ شفیق و مہربان ہے، پس ہمیں پر امید رہنا چاہیے۔ مذکورہ گفتگو ہزار بار دوسری باتیں جو یہاں ذکر نہیں ہوتی ان پر غور و فکر کے بعد کیا یہ مناسب ہوگا کہ بندہ پروردگار عالم اور اپنے مہربان خدا سے کسی امر کی اصلاح یا کسی مشکل کام کی آسانی کے لیے مایوسی کا اظہار کرے، عبد معبود سے امید کے رشتوں کو منقطع کرے؟ یقیناً ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں خلاق دو جہاں سے ہر حال میں ہر لحظہ پر امید رہنا چاہیے۔ نا امیدی کفر یا کم علمی کی صلاحیت ہے۔ مایوسی باطنی کفر ہے یا پھر اپنے پروردگار کی عظمت و قدرت سے بے خبری اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ایسے اشخاص پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں، بے صورت دیگر دونوں صورتیں گناہ کبیرہ میں شمار ہوں گی۔ موحد خداوند عالم پر ایمان لانے کے بعد کسی کام میں اپنے پروردگار سے نا امید ہو جائے تو اس صورت میں وہ کفر کی مذموم صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 87، یقیناً خدا کی رحمت سے سوائے کافر لوگوں کے اور کوئی نا امید نہیں ہوتا۔
ہر ایک کی فطرت امید سے وابستہ ہوتی ہے۔ جب تک آدمی اپنی فطرت اولیاء گیری نظر سے دیکھتا ہے، دل کی آنکھ سے اندھا نہیں ہوتا، تب تک وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، اور جب تک نور ایمان اس کے دل میں روشن رہتا ہے، مکمل طور پر اپنے مبدا مرکز وجود سے امید کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا، بلکہ وثوق سے امید رکھتا ہے۔ اگر غفلت کی وجہ سے کبھی مایوسی سے دوچار ہو جائے تو اپنے خالق کی بے پناہ رحمت کی طرف متوجہ ہو کر اسے یاد کرے اور پشیمان ہو جائے، اس کی امور کا اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ نومیدی کا علاج: پہلا، دنیا کے مادی امور کا علاج، قدرت خدا۔ سوچنا چاہیے کہ اس کی تمام مخلوقات کی حاجت پروردگار عالم کی لامتناہی کی قدرت کے سامنے ناچیز اور ہیچ ہے۔ اس قادر مطلق جس نے اس وسیع و عریض کرۂ زمین کو، ساتوں آسمان جن کی عظمت و آثار سوائے خدا کے کسی اور کو معلوم نہیں، نہایت ہی منظم اور معین نظم و نسق کے ساتھ گردش میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر سوئی کے سرے کے برابر بھی ایک لمحہ کے لیے پس و پیش کی مجال نہیں۔ عقول و بشری اس کی عظمت و قدرت کے ہاتھ سے عاجز و حیران ہیں۔ ایسا عظیم حکیم پروردگار کے سامنے کہ اپنے بندے کی حاجت روائی سے وہ عاجز ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب ایسا ہے تو قطع امید کیوں؟ ذاتی تجربات: احساس کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ماضی میں کن کن ظاہری باطنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ قادر مطلق نے ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں یعنی بچہ دانی، رحم اور شکم مادر سے بتدریج سلامتی سے گزارا، عالم وجود میں لایا اور ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہیں رہا۔ ہر وقت، ہر لمحے میں جو کچھ ضروریات تھیں مانگے بغیر انہیں عطا کیا، نہایت ہی خطرناک حالتوں سے نجات عطا کی، مختلف امراض سے شفا دی، پریشانیوں و مشکلات کو آسان فرمایا، کتنی ہی نعمتوں سے نوازا۔ باوجود ان سب کے نومیدی کس لیے؟ کیا وہ ہماری حاجت روائی سے عاجز ہے یا بخیل ہے، یا ہماری حالت سے یکسر ہے، بے خبر رہ چکا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، حاشا وکلا۔ خارجی مثالیں: ان لوگوں کے حالات میں لحاظہ کیجیے جو نہایت ہی پریشانی اور درد میں مبتلا ہیں، لیکن اپنے پروردگار سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کیں اور رسودہ خال ہو گئے، بلکہ کبھی ان کے سوال کیے بغیر ان کی فریاد سن لی۔ مثلاً بے اولاد ہے، عمر رسیدہ ہونے کی بنا پر مایوس ہو گیا، بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود خدا کریم نے آخری عمر میں بھی اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرزند نرینہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 بار، دوسری روایت کے مطابق 120 سال، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ 90 یا 99 سال کی ہو گئی تھی، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر ان کو بشارت دی کہ آپ کو بیٹا عنایت فرمائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کھڑی تھی، یہ اس خبر سن کر ہنس پڑی، تو اس نے ہمیں اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وہ کہنے لگی، ہائے، میں اب بچہ جنوں گی، میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہوگی۔ فرشتے اس کے جواب میں بولے، کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اہل بیت نبوت تم پر خدا کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں، اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد و ثناء بزرگ ہے۔ مختصر یہ کہ رحمت خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے شامل حال ہوئی، اور اس کے یہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا اور ان کے فرزند یحییٰ: حضرت زکریا کی عمر شریف 99 سال اور ان کی بیوی کی 98 سال تھی۔ اس قدر ضعیفی کے باوجود آپ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہوئے، پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتے رہے۔ عرض کیا، میرے پالنے والے، میری ہڈیاں کمزور رہ گئی ہیں، بڑھاپے سے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اسے پالنے والے، تیری بارگاہ میں دعا کے نا امید نہیں ہو رہا ہوں۔ میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں۔ مبدا بنی اسرائیل کے میرے چچا زاد بھائی میرا ترکہ حاصل کر کے اپنی مرضی کے خلاف حرج کرے، اور میری بیوی ام کلثوم بنت عمران بانجھ ہے، پس تو مجھ کو اپنی بارگاہ سے ایک جانشین فرزند عطا فرما جو میری اور یعقوب کی نسل کی میراث کا مالک ہو، اور اس کو شائستہ بنا۔ فرمایا، اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہیں پیدا کیا۔ زکریا نے عرض کی، اے پروردگار، بھلا مجھے لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا؟ حالت یہ ہے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور حد سے زیادہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ خدا نے فرمایا، سچ ہے، حالت یہی ہے، مگر تمہارا پروردگار فرماتا ہے، یہ بات ہم پر کچھ دشوار نہیں، آسان ہے، اور تم اپنے کو تو یاد کرو، اس سے پہلے تم کو پیدا کیا، حالانکہ تم بھی کچھ نہیں تھے۔ خدا نے فرمایا، سچ ہے، حالت یہی ہے، مگر تمہارا پروردگار فرماتا ہے، یہ بات ہم پر کچھ دشوار نہیں، آسان ہے، اور تم اپنے آپ کو تو یاد کرو، اس سے پہلے تم کو پیدا کیا، حالانکہ تم بھی کچھ نہ تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ متولد ہوئے۔ اگر کوئی شخص لمبی مدت والی کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا علاج نہیں ہو رہا تو بظاہر نا امید ہے، تو یہ بھی دو باتوں سے خالی نہیں۔ پہلی یہ کہ مطابق احادیث بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی، دوسری یہ کہ مرض طولانی ہونے کے بعد مایوسی کے عالم میں دعا مناجات صدقے سے شفا حاصل ہوگی، اور اس طرح نجات حاصل کرنے کی صحیح ہو جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور بلائے انسان کو ندامت اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ 7 سال یا بنا بر روایت دیگر 18 سال شدید مرض و تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد عرض کیا، اے میرے پروردگار، بے شک میں ضرر جانی اور مالی سے دوچار ہوں، اب تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تیری ہی امید ہے۔
اللہ نے دعا قبول فرمائی، بیماری سے شفا عطا فرمائی، مال و دولت واپس دے دیا۔ فقر و تنگ دستی میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی عرصہ دراز پریشانی کی حالت میں رہا ہو، چاروں طرف سے راہ نجات مسدود ہو گئی ہوں، تو یہ دو حالتوں سے باہر نہیں۔ اول یہ کہ اس کی تنگ دستی پریشانی میں ایسی حکمت و مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اگر ابتدا سے وہ خود آگاہ ہوتا تو اس فقیری کو اختیار کرتا اور اس پریشانی کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیتا، خوشحال رہتا۔ دوئم یہ کہ جو لوگ صبح کا وقت نہایت فقیری اور بے توانی میں گزار لیتے ہیں، وہ شام کے وقت انتہائی آرام و آسائش سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ خالی ہاتھ میں دولت۔ نمونے کے طور پر ایک عجیب و غریب کہانی کتاب فرج و باد الشہداء سے یہاں نقل کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک بڑا تاجر کہتا ہے کہ میں حج کے سفر میں تھا، میرے ساتھ 3000 دینار سونے اور جوہرات کی تھیلی تھی جسے میں اپنے کمربند میں باندھے ہوئے تھا۔ ایک مقام پر رفع حاجت کے لیے کمربند کھول کر بیٹھا تو وہیں تھیلی رہ گئی۔ وہاں سے آگے کئی میل دور جانے کے بعد مجھے یاد آیا، لیکن واپسی ممکن نہیں تھی۔ چونکہ میرے پاس مال و دولت بے کثرت تھی، اس لیے میں چندان متاثر نہیں ہوا۔ اتفاقاً جب وطن واپس پہنچا تو گرفتاریوں اور پریشانیوں کے دروازے میرے سامنے یکے بعد دیگرے کھلنے لگے اور بتدریج سارے اموال میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ میری عزت و ذلت میں تبدیلی ہو گئی، دوست احباب سے شرمندگی، دشمن کی چیمگوئی اور مال و اقبال کی کمی کی بربادی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ مسافرت کے دوران رات کسی دیہات میں بسر کی۔ میں نے ساتھ مال و دنیا میں چاندی کے سکے کا چھٹا حصہ تھا۔ اندھیری رات کے علاوہ بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک معمولی مسافر خانے میں رات گزارنے چلا گیا۔ اتفاقاً وہیں بیوی کے وصل حمل کے آثار نمودار ہونے لگے، بچے کی ولادت بھی ہوگی۔ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے جلد از جلد کچھ کھانے کے لیے دو ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ اچانک نہایت پریشانی کے عالم میں ایک سبزی فروش کے مکان پر گیا، مجبوری ظاہر کی تو بڑی مشکل سے دروازہ کھولا۔ میں نے چاندی کا سکہ اسے دیا، اس نے تھوڑا سا دہی اور گھی ٹھیکرے کے برتن میں لا کر مجھے دیا۔ لے کر سب مسافر خانے کے نزدیک پہنچا، میرے پاؤں پھسل گئے اور میں گر پڑا۔ ٹھیکرے کا برتن ٹوٹ گیا، جو کچھ میں اس میں تھا وہ گر گیا۔ اس وقت میرے صبر کا پیمانہ جھلک گیا، زندگی سے جی بھر گیا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے رخساروں پر تماچے مارنے لگا اور بے اختیار بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ سامنے ہی بلند و بالا شاندار مکان تھا۔ ایک آدمی نے اس کھڑکی سے سر نکالا، مجھے آواز دی، اس آدھی رات کو تم کیا شور و غل کر رہے ہو اور ہمارے آرام کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ جواب میں نے اپنا تمام ماجرا مختصر اسے سنایا اور کہنے لگا، یہ سارا شور فریاد کیا پھر صرف چاندی کا سکہ ضائع ہونے پر کر رہے ہو؟ شرم کرو۔ اس کی باتوں سے میرا دل مزید جل گیا۔ میں نے کہا، بھائی خدا بہتر جانتا ہے کہ میں اس قدر کم ظرف و نادار نہیں تھا، لیکن اس وقت میری بیوی و بچہ بھوک کی شدت سے جان بلب ہیں اور میں بیوی اور بچے کی حال سے پریشان ہوں۔ خدا کی قسم فلاں سال میں نے حج کیا تھا، بہت ثروت مند تھا۔ فلاں منزل پر 3000 دینار سونا جواہر سے بھری ہوئی تھیلی گم ہو گئی تھی جس سے میں متاثر نہیں ہوں، چونکہ میں بھی دونوں دولت محفوظ تھا۔ اب اللہ سے ڈریں، مجھے برا بلا نہ کہیں۔ جب یہ باتیں اس نے سنی تو کہنے لگا، تیری تھیلی کی کیا نشانی ہے؟ مجھے رونا آیا اور کہا کہ اب مجھے اس موقع پر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ گھر سے باہر آیا اور کہنے لگا، جب تک اپنی تھیلی کی نشانی نہ بتاؤ گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پس میں نے اس کو نشانیاں بتائیں تو میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے گھر لے گیا۔ کہا، تیری بیوی اور بچے کہاں ہیں؟ میں نے ان کا پتہ بتایا۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جا کر انہیں لے آئے۔ چنانچہ غلام گیا اور لے آیا، اپنے حرم سرا میں جگہ دی اور دیگر ضروریات فراہم کر دی۔ جب صبح نمودار ہوئی تو کہنے لگا، اپنی بیوی کے صحت یاب ہونے تک تم یہیں رہو۔ 10 دن تک مہمان کی طرح پذیرائی کرتا رہا، روزانہ 10-20 دینار بھی دیتا رہا۔ میں ان سب باتوں سے متعجب ہوا، آخر اس قدر نوازش کیوں؟ پھر اس نے سوال کیا، تمہارا کیا کاروبار ہے؟ میں نے کہا، تجارت پیشہ ہوں اور فن میں مہارت رکھتا ہوں۔ میزبان نے کہا، تم کو سرمایہ فراہم کرتا ہوں، تم شراکت پر خریدار و فروخت شروع کرو۔ پھر 100 دینار مجھے دیے اور اس نے کاروبار شروع کر دیا۔ کچھ مدت بعد جتنا فائدہ حاصل ہوا تھا اسے سامنے پیش کیا۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا، ایک تھیلی لائی اور وہی تھیلی تھی جو سفر حج میں کھو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی، حیرانی ہوئی، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے کہا، اللہ اللہ، یہ وہی تھیلی ہے جو سفر حج میں گم ہوئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اجازت لے کر اپنے وطن لوٹا۔ اسے دوبارہ رحمت کے دروازے کھولنے لگے، عیش و عشرت سے زندگی بسر ہونے لگی۔ عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ خدا عنقریب ہی تنگی کے بعد فراخ عطا کرے گا۔